بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، بسم الله على ما آتاني الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعز وأجل وأعظم مما خاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، وأعوذ بك من شيطان الرجيم، وأعوذ بك من كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الحسن والجمال، وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ذوق شوق دیوی ربا اپنا توں تے غیر دا وہم چکا بیلی، جام دے توحید دے مٹ وچوں منگائے انعام صدا بیلی، رکھی مست الست قول اتے دتا قول جو قالو بلا بیلی، مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لمی امن امان بچا بیلی. شاءاللہ درد حبیب نصیب ہوئے، درد باج نہ جیمن درکار سائیں. شاءاللہ شیر محمد یاد روے، چیرا پیر دا وقت اخیر بیلی. شاءاللہ رہ ہمیش حضور تیرا، کری اے منظور پکار بیلی. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور قبلہ عالم، علماء اکرام، اساتذہ اکرام، اللہ پاک کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر اس پاک بارگاہ کی حاضری اس مقدس دن میں نصیب فرمائی. اللہ پاک ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق، اپنی ملاقات کا شوق اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے جہان کا خالق ہے اور وہ بڑے احسن انداز سے اس کے نظام کو چلا رہا ہے. الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور چلا بھی وہی رہا ہے. ہر چیز کا خالق وہ ہے. جہان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے افعال کا خالق صرف اس کی ذات ہے. مجوسی دو خالق مانتے ہیں، ایک نیکی کا خالق مانتے ہیں جس کو وہ یزدان بولتے ہیں، اور ایک برائی کا خالق جس کو وہ اہرمن کہتے ہیں. جبکہ اسلام کا یہ نظریہ ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اچھا فعل کر رہا ہے یا کوئی برا فعل کر رہا ہے، کوئی کسی کے مزاج کے مطابق ہے یا کسی کے مزاج کے خلاف ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہی ساری چیزوں کا خالق ہے، سارے افعال کا خالق ہے. جب سے تاریخ انسانی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں پیدا فرمائی ہیں جن کی قرآن مجید میں تفصیل اللہ پاک نے بیان فرمائی. اور مثال دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم، دو گروہوں کی مثال، دو جماعتوں کی مثال. ایک جماعت اللہ فرماتا ہے وہ اعمیٰ اندھی بھی ہے، اصم بہری بھی ہے. ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بہرا اور اندھا کہا،
اور دوسری جماعت کو اللہ فرماتا ہے کہ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع، دوسری جماعت وہ دیکھنے والی بھی ہے، سننے والی بھی ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں اور نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والے اور اندھے برابر ہے نہیں ہو سکتے، سننے والے اور نہ سننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ سننا دیکھنا ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک دل کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں سننے اور دیکھنے سے مراد وہ ہے کہ جس کا دل بینا ہے، جس کا دل سننے والا ہے۔ ظاہری سننا دیکھنا جو ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہرا بھی کہا ہے، اندھا بھی کہا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ پاک نے فرمایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو دیکھنے اور سننے سے مراد یہ ظاہری دیکھنا اور ظاہری سننا نہیں ہے، یہ تو کافروں کو بھی حاصل تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، وہ اندھے ہیں۔ تو پتہ چلا بصیر وہ ہوتا ہے جس کے دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، اور سمیع وہ ہوتا ہے جس کا دل کا کان سننے والا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے یہ دونوں قوتیں اس جہان میں کار فرما ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے۔ مقابلے میں فرعون ہے، وہ اعمیٰ بھی ہے اور اصم بھی ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید، فرمایا یہ ایک طرف یزید ہے، ایک طرف امام علی مقام ہے۔ یہ دونوں قوتیں آپس میں جب ملتی ہیں تو درمیان سے اللہ تعالیٰ حیات کو پیدا فرماتا ہے۔ این دو قوت از حیات آید پدید۔ کچھ لوگوں کی نظر صرف محدود حد تک رہتی ہے، محدود حد تک سوچتے ہیں۔ حضور سائیں خواجہ خواجگان خواجہ سائیں محمد عظیم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کچھ حالات کا زیادہ ہی شکوہ شروع کر دیا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو آپ نے تھوڑی دیر اس کی بات سنی تو پھر آپ فرمانے لگے کہ آج کے حالات پہ تو بڑی نظر رکھ رہا ہے، جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا وہ کوئی اس وقت کے لوگ تھے؟ وہ بھی تو لوگ ہی تھے نا۔ کیسا دنیا داری کا پردہ ان کی آنکھوں پہ چڑھ گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی شان کیا ہے، وہ سمجھ نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لوگ تلواریں لے کر آ گئے اور تیر اندازی شروع کر دی، تیر مارنے لگ گئے۔ یہ ہر دور میں ایسے رہا ہے، کوئی تھوڑا بہتا اونچ نیچ فرق کے ساتھ ہر دور میں یہ ہے، بصیر بھی ہیں، اعمیٰ بھی ہیں، سمیع بھی ہیں، اصم بھی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں کسی بینا شخص کی سنگت نصیب ہو جاتی ہے، کسی اللہ کے پیارے کی جس کو سنگت نصیب ہو جائے نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک الفضل من اللہ، جو چار گروہ ہیں نا، وہ جو میرے انعام یافتہ ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت بڑی اچھی ہے۔ فرمایا ذالک الفضل من اللہ، جو کوئی میرا فضل تلاش کرنا چاہتا ہے تو میرا فضل یہی ہے جس کو میں اپنے پیاروں کی سنگت عطا فرما دیتا ہوں۔ جس کو اللہ کے پیاروں کی سنگت نصیب ہو جائے اللہ کا اس کے اوپر خاص کرم ہو جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کسے کو برخودی زد لا الارا، ز خاک مردہ رو یاند نگارا، مدے از دست دامانے چنی مرد کہ دیدم در کمندش مہر و مہرا۔ اقبال کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس بندے کو لا الہ کی سمجھ آ جاتی ہے نا کلمہ پاک کی، اور دل بینا اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اگر کوئی ایسا مرد تجھے مل جائے، فرماتے ہیں اس کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ میں نے سورج کو بھی ان کی غلامی کرتے دیکھا ہے، چاند کو بھی ان کی غلامی کرتے دیکھا ہے، کہ دیدم در کمندش مہر و مہرا، دیدم در کمندش مہر و مہرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اصحاب کہف کا خیال کرتے ہوئے وہ اس وقت بھی گزرتا ہے، جب غروب ہوتا ہے اس وقت بھی، طلا تدابر عن کہفہم ذات الیمین و ذات الشمال، سورج جو ہے وہ ان کا خیال کرتا ہے،
ان کی نیند کا خیال کرتا ہے، جو غار میں آرام فرما رہے ہیں سورج ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالتا، اپنی کرنوں کو ان سے چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مرد مل جائے نا تو اس کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ میں نے سورج کو بھی ان کی غلامی کرتے دیکھا ہے، چاند کو بھی ان کی غلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام ہے دیوان شمس، ایک تو آپ کا مثنوی شریف ہے نا، اور دوسرا آپ کا کلام ہے دیوان شمس، جو آپ نے اپنے مرشد گرامی کے نام پہ لکھا اور آپ کی طرف منسوب فرمایا۔ دیوان شمس میں آپ کا ایک مشہور شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دے شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کز دیو و دد ملولم و انسان مارزوست۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے ایک شیخ بزرگ جو تھے نا، وہ ہاتھ میں چراغ لے کر جنگل میں کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، ہاتھ میں چراغ لے کر جنگل میں کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جنگل میں چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کز دیو و دد ملولم و انسان مارزوس، کہ میں شیطانوں اور درندوں کو دیکھ دیکھ کر اکتا گیا تھا، میری تلاش ہے کہ کوئی انسان مجھے مل جائے، مجھے انسان مل جائے۔ انسان اس شکل و صورت کا نام انسان نہیں ہے، اس شکل و صورت کا نام انسان نہیں ہے، یہ شکل و صورت تو کافروں کو بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، وہ درندوں سے بدتر ہے۔ فرماتے ہیں میں شیطانوں درندوں کو دیکھ کر اکتا گیا ہوں، میری تلاش ہے کہ کوئی کامل انسان مجھے نصیب ہے، کامل انسان مجھے مل جائے، اور اس کی تلاش میں کر رہا ہوں۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کامل انسان وہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ رشکا یدم بروشنی یہ دیدہائے خلق دانستائیم کے اثر گرد رہ کیست۔ ماتے کامل وہ ہوتا ہے کہ جب میں لوگوں کی آنکھوں پہ نظر ڈالتا ہوں نا تو لوگوں کی آنکھوں میں مجھے تیرتے ہوئے آنسو نظر آتے ہیں، سوز و گداز کی حالت نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی میں ایسا کوئی بندہ دیکھتا ہوں نا تو مجھے یقین ہو جاتا ہے، دانستائیم کے اثر گرد راہ کیست، میں یقین کر لیتا ہوں کہ کسی کی گرد راہ اس کو بھی نصیب ہو گئی ہے، کسی کامل کی گرد راہ اس کو بھی نصیب ہو گئی ہے، اس لیے اللہ نے سوز و گداز کی دولت اس کو بھی نصیب فرما دی ہے۔ وہ بصیر ہر دور میں اللہ پاک نے فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا قیامت تک۔ ایسے بھی آتے رہیں گے جن کے چشم بینا روشن ہوگی اور دل والی آنکھ روشن ہوگی، اور ایسے بھی ہوں گے جو بالکل دل کی نگاہ سے محروم ہوں گے، دل زندہ نہیں ہوگا بلکہ مردہ دل ان کا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر پاک سے جن دلوں کو پاک فرمایا ہے اور جن دلوں کو حضور نے وہ چشم بینا عطا فرمائی ہے، بس ایک دو ان کے واقعات آپ سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے آقا کی نظر کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، اور وہ نظر آج بھی کیسے لوگوں کے دلوں کو پاک فرما رہی ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احوال میں مختلف محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سرکاری ڈیوٹی پہ بھیجا، سرکاری ڈیوٹی پہ آپ کچھ عرصہ کے لیے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو گھر والوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے تو آپ نے کوئی پیسے بچائے تو ہوں گے گھر کے لیے بھی، کیونکہ سرکاری ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو لوگ اپنا کمیشن بھی بیچ میں رکھتے ہیں، تو آپ نے کوئی گھر کے لیے بھی کوئی مال اکٹھا کیا ہوگا، جمع کیا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ ہر وقت ایک نگران میرے ساتھ تھا، نگہبان میرے ساتھ تھا، میں کیسے کوئی پیسے بچا سکتا، میں نے ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، نگہبان میرے ساتھ تھا۔ تو گھر والوں نے اس چیز کو برا محسوس کیا، انہوں نے جا کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، کہا کہ حضور اگر آپ کو معاذ پر اعتماد نہیں تھا تو اس کو بھیج دیتے نا جس کے اوپر اعتماد تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا اس کو بھیج دیتے، آپ نے ساتھ نگہبان بھی بھیج دیا، ان کو بھی بھیج دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا، فرمانے لگے میں نے تو کوئی نگران نہیں بھیجا، کوئی نگہبان تمہارے ساتھ نہیں بھیجا، آپ نے گھر والوں کو کہا کہ نگہبان ہر وقت میرے ساتھ تھا، میں پیسے کیسے بچا سکتا؟ تو آپ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے سیدنا فاروق اعظم سے، حضور میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے یہ اتنا کہا ہے کہ نگہبان بھیجا ہے، نگہبان میرے ساتھ ہے،
لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کوئی نگہبان بھیجا تھا. ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا. نگہبان جو ہر وقت ساتھ ہے وہ میرے رب کی ذات ہے. جو ہر وقت میرے ساتھ نگہبان ہے وہ میرے رب کی ذات ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارا نگہبان ہوتا ہے, ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظر کو یہ کمال عطا فرمایا کہ ان کی نظر دنیا کے کسی لالچ میں نہیں آتی, کسی خیال میں نہیں آتی. حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے مسند بازار میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے فرمایا کہ ثلاث مہلکات, 3 چیزیں بندے کے دل کو اندھا کر دیتی ہیں, بندے کے دل کی آنکھ کے آگے پردہ بن جاتا ہے. 3 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ یہ رکاوٹ بنتی ہیں. فرمایا سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ شح مطاع. دل کے اندر جو لالچ ہے نا, جو لالچ ہے یہ دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے, چشمے بینا بندے کو نصیب نہیں ہوتے. شح مطاع. جو امام علی مقام کے خلاف تلواریں لے کر آ گئے تھے, بظاہر کلمہ بھی وہ پڑھتے تھے, لیکن دنیا کا لالچ کیسا تھا کہ ان کی دل کی آنکھ کے آگے پردہ بن گیا اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس ہستی کے مقابلے میں ہم آگے کھڑے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میدان بدر میں حضور علیہ السلام کی ذات پہ مسلسل تیر مار رہے تھے کفار. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جب تیر حضور کی طرف آ رہے ہیں تو جمپ لگا کر اس طرح اپنا چہرہ آگے کر دیا. تیر آیا سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگ گیا. وہ بھی تھے جو تیر مار رہے تھے, وہ بھی تھے جو اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے بچانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے یہ کوئی تاریخ نئی نہیں ہے, یہ تاریخ شروع سے چلی ہے اور قیامت تک ایسے ہی سلسلہ چلتے رہنا ہے. یہ نہ شکوہ کیا کر کے ہر وقت تو یہی کہتا رہتا ہے کہ زمانہ ایسا ہو گیا, زمانہ ایسا ہو گیا ہے. مالک کا نظام ہے کہ اس نے ایسے اس نظام کو چلانا ہے. تو فرمایا 3 چیزیں بندے کے دل کو اندھا کرتی ہیں, ان میں ایک ہے دنیا کا ہرس اور دنیا کا لالچ, اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ہوم متبعن, جو خواہش ہے بندے کی جس کے پیچھے بندہ ہر وقت لگا رہ جاتا ہے, وہ بھی بندے کے دل کے اوپر پردہ بن جاتی ہے. وَإِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, اور جو بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں, غرور میں آ جاتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے, فرمایا اس کے دل کے اوپر بھی پردہ آ جاتا ہے. میرے آقا کی نگاہ پاک وہ تھی کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کی, اہل بیت کی وہ جماعت تیار کی کہ دنیا کی کوئی چیز, کوئی حجاب, کوئی پردہ ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکا. ان کی دل کی آنکھ ہر وقت اپنے محبوب حقیقی کے جلووں میں مست رہتی تھی. اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں وصف بیداری یہ دل ہے مانوی, میں نہ گنجد در ہزارہ مثنوی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس کا دل بیدار ہوتا ہے, اگر میں اس کا وصف لکھنے لگ جاؤں نا, ہزاروں مثنویاں ختم ہو جائیں گی, بیدار دل کی شان ختم نہیں ہوگی. بیدار دل کو اللہ نے وہ شان, وہ مقام عطا فرمایا ہے. وہ بیدار دل میرے آقا کی ایک نگاہ کمال سے وہ نصیب ہو گیا. وہ صحابہ اکرام کی جماعت کہ دنیا کی کوئی چیز, کوئی لالچ ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکا. جب ایران فتح ہوا نا, ایران, تو کیسر جس محل میں بیٹھتا تھا, کسرا بادشاہ, ایران کا بادشاہ کسرا بڑی سپر پاور اس وقت سمجھا جاتا تھا. جس محل میں وہ بیٹھتا تھا وہ ساری جگہ کے اوپر اس نے سونے کا فرش بنایا ہوا تھا, اور تاج بھی اس کا بڑا قیمتی, ہیرے جواہرات سونے تاج پہ لگے ہوئے, اتنا قیمتی تاج. وہ ایک صحابی کے ہاتھ لگ گیا, اس کا جو تاج تھا نا وہ اتنا قیمتی تھا کہ سوائے کوئی بادشاہ کے اور کوئی اس کو خرید ہی نہیں تھا سکتا. تو ایک صحابی کے ہاتھ وہ لگا, انہوں نے اس تاج کو چھپا کر کپڑے میں لپیٹ کر مدینہ شریف میں لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا, اور کہنے لگے اے عمر میرا نام نہیں کسی کو بتانا. لوگ تعریفیں کرنے لگ جائیں گے کہ بڑا ایماندار ہے, بڑا, میرا نام نہیں کسی کو بتانا. یہ وہ تاج ہے جو کسرا اپنے سر پہ رکھتا تھا. اتنا قیمتی, کس کو ضرورت نہیں ہوتی دولت کی, پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن میرے آقا کی نظر کا کمال دیکھیں. حضور نے اپنے فیض سے جن کو وہ نور عطا کیا اور دل کو منور کر دیا, تو کیسر و کسرا کی حکومتیں بھی اور ان کے خزانے بھی ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے. اقبال فرماتے ہیں بوریا ممنون خواب راحتش, بوریا ممنون خواب راحتش, تاج کسرا زیر پائے امتش. اقبال فرماتے ہیں
کہ ایک طرف تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ جلوہ فرمائے، بوریا ممنون خواب راحت، حضور آرام فرما ہوتے ہیں، چٹائی کے اوپر بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف تاج کسرا زیر پائے امتچ، جو کسرا کا تاج ہے وہ حضور کے غلاموں کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تاج کسرا زیر پائے امتش۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر یہ روشنی بندے کے دل کو نصیب ہو جائے نا تو کوئی بندہ بھی دو نمبری نہ کرے، جو دو نمبری کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کسی بھی گناہ میں مشغول ہے، اگر اس کا دل اپنے مالک حقیقی کی طرف مائل ہے اور دل میں یہ تصور آ گیا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی بندہ اس طرح کے دو نمبر کام نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دکھ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس کے پیش نظر ہر وقت اللہ کی ذات کے جلوے بھی ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیش نظر ہوتی ہے۔ جو کوئی روزی کما رہا ہے تو وہ اگر یہ یقین رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کی مخلوق کو کوئی چیز کھلانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھلانی ہے، میں اس کے اندر دو نمبری نہ کروں، جب یہ تصور اس کا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہر قسم کے گناہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ از کلید دین درے دنیا کو شاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی وہ چابی عطا فرما دی ہے کہ بندہ کو دنیا کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ دین کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ از کلید دین درے دنیا کو شاد، تو ایسی ہستیاں قیامت تک آتی رہیں گی، ان کا فیضان لوگوں کو نصیب ہوتا رہے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چشم بینا یہ بصارت عطا فرمائی۔ آج انہی کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے کہ جن کی چشم بینا نے لاکھوں آنکھوں کو چشم بینا عطا فرما دی ہے، جنہوں نے نظر کرم کر کے اتنا بڑا احسان عظیم فرمایا کہ اس کا کبھی شکر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اور دلوں کو وہ نور عطا فرمایا، دلوں کو وہ سرور اور محبت کی سوغات عطا فرمائی کہ جو کسی بھی بندے کو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی۔ ہمارے مرشد گرامی حضور سید شیر محمد گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود ہی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، جو تیرے دل کو بھائے وہ ادا مجھ میں نہیں، کیوں نہ تجھ کو کوئی تیری ہی ادا پیش کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی چشم بینا جس کو مل جاتی ہے اس کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سعد صاف کر ڈٹھی ہاتھی نظر صفائی کی تھی ہاتھی دور سے آئی شیشہ صاف جہاں ہویا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے جب مجھ سے پوچھی ہے امامت کی حقیقت، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجودات سے بیزار کرے۔ میں تو پوچھتا ہے ولی کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے، کتب کون ہوتا ہے، میں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، تیرے زمانے کا امام برحق بھی وہ ہے، ولی بھی وہ ہے، غوث بھی وہ ہے جو تیرے دل کو ہر غیر سے بے نیاز کر دے، تیرے دل سے دنیا کی ہوس کو نکال کے اللہ کی محبت کے ساتھ تیرے دل کو آباد کر دے، وہی تیرے زمانے کا امام ہے۔ اس کا دامن مل جائے تو اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، کبھی کبھی ملاقات نہیں، فرمایا ہو جاؤ انہی کے ساتھ، ان کے ہو کے رہو گے، ان کے صدقے اللہ تمہارا بیڑا بھی پار فرما دے گا، تمہارے اوپر بھی رحم و کرم فرمائے گا۔ میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ رہا تھا، وہ اکثر لوگ کئی وظیفہ پوچھتے ہیں نا کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ خوش قسمتی ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے، قسمت والے لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک نظریہ اور خیال ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب لوگوں نے پوچھا نا تو میں نے ان کو ایک نسخہ بتایا، میں نے کہا کہ معنی دیدار آن آخر زمان، معنی دیدار آن آخر زمان، حکم او برخیشتن کردن رواں۔ اقبال فرمانے لگے کہ حضور کی پاک ذات کی زیارت کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ حضور کے حکم کو اپنی ظاہر اور باطن پہ نافذ کر لو، حضور کے حکم کو اپنے ظاہر اور باطن پہ نافذ کر لو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا باز خود را بی ہمیں دیدار اوست،
بعض خدرا بھی ہمی دیدار اوست، فرماتے سنت او سر از اسرار اوست، فرماتے اس کے بعد اپنے آپ پہ نظر ڈالے گا نا، جب تو نہیں رہے گا اپنے آپ پہ نظر ڈالے گا تجھے محبوب کے جلوے ہی نظر آئیں گے۔ بعض خدرا بھی، اس کے بعد خود کو دیکھ تو کیا ہوگا، این دیدار اوست، یہی ان کا دیدار ہے۔ فرماتے ہیں سنت او سر از اسرار اوست، کہ حضور کی ذات کی جو سنت اور ادا ہے نا وہ اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے جب بھی اپنے جلووں کو ظاہر کیا حضور کی اداؤں میں ہی تو ظاہر فرمایا ہے۔ تیری ہر ادا پہ ہو جا فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ حضور کی ایک ایک ادا بے مثل و بے مثال ہے، اللہ نے اپنے جلووں کو حضور کی اداؤں میں ظاہر فرمایا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں جب تو اپنے آپ کو حضور کے احکام میں گم کر دے گا، حضور کی محبت میں گم کر دے گا، پھر تو اپنے آپ پہ نظر ڈالے گا تجھے حضور کے جلوے ہی نظر آنے لگ جائیں گے۔ اس لیے ہمارے تاجدار فتح پور شریف حضور سائیں شیر محمد گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سین سر نرالا نرالا، سین سر نرالا بن کے رہبر آیا، قطب یار دی صورت بن کے راہ وقایا، من عرف دسنو ہدی راز جتایا، جے میں اوسیتی دم ڈھول نو پایا، من عرف نفسہ وقد عرف رب، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا، اپنے محبوب کو بھی پہچان لیا۔ کبھی رومی، کبھی جامی، کبھی منصور بستامی، کئی بار اس محفل میں وہ ہو کے بے نقاب آیا، کئی بار اس محفل میں وہ ہو کے بے نقاب آیا۔ زندگی بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ حضور سائیں فرماتے ہیں شیرن پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن نہ عشق دے کوچے نہ سیر کیتی، گئے رائے گا عمر گزار بیلی، جن کو زندگی میں عشق محبت یہ نصیب نہیں نہ ہوا ساری عمر ہی برباد ہوگی، ان کی ساری عمر ہی برباد ہوگی، دھوکہ کرتے ہوئے، دو نمبریاں کرتے ہوئے، چھپاتے ہوئے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر ایمان ہوگا نا کامل دل میں، ایمان ہر وقت کہے گا نہیں تو دو نمبری کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ اللہ نے ان لوگوں کی یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ میں اس پاک بارگاہ میں کھڑے ہو کر آج کے اس بابرکت دن میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک وہ نور ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے خدا جاں رات و بنما آ مقام کندری بے حرف می رویت کلام، اللہ پاک وہ سوز کا ایک جرہ ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔